আলহামদুলিল্লাহ ইতিমধ্যে আমাদের মঞ্চে তাশরীফ এনেছেন হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ রাজশাহী জেলা ও মহানগর শাখার উদ্যোগে আয়োজিত শানে রিসালাত আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলনের প্রধান আলোচক অনর্গল ওয়াইজ হযরতুল আল্লাম সৈয়দ আব্দুল মজিদ নদীম রাহিমাহুল্লাহর সুযোগ্য সাহেবজাদা আল্লামা মুফতি সৈয়দ ফয়সাল নদীম শাহ পাকিস্তান আল্লামা মুফতি सैयद फैसल नदीम शाह पाकिस्तान। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आप हमारे सामने अहम तकरीर पेश करेंगे। औलाद रसूल सैयद अल्लामा अब्दुल मजीद नदीम नव्वरल्लाहु मरक़दहु के साहिबज़ादा रशीद सैयद मुफ्ती फैसल नदीम साहिब हफ़िज़हुल्लाह। मैं हज़रत से आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ कि वो अपनी तकरीर पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ौ अहदा الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجيب. فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم بر راہ ثنا نیست. محمد حامد حمد خدا بس، خدا مدافرین مصطفیٰ بس. محمد است می خواهم خدا را، خدایا از تو حب مصطفیٰ را. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ارباب علم و دانش، سٹیج پر موجود حفاظت اسلام راج شاہی بنگلہ دیش کے منتظمین علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آج 7 دسمبر 2025 ہم یہاں شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے معنون اس مبارک، منور، مقبول اور معطر مجلس میں اللہ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ ہماری یہ حاضری قبول فرمائے، اور یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس مجلس کو ہمارے لیے جنت الفردوس کا دروازہ بنائے۔ آپ سب حضرات اردو سمجھتے ہیں؟ اپنا را اردو بوجھن؟ اچھا، جو نہیں سمجھ رہے ہیں وہ ہاتھ اونچا کریں۔ اس کو کیسے کہیں گے بنگلہ میں بھائی؟ جے بوجھے نا ہاتھ اونچا کریں۔ معذرت بھائی اگر غلطی ہو جائے تو، ہاں کچھ ہاتھ اوپر ہوئے۔ اور جو سمجھ رہے ہیں وہ ذرا ہاتھ اٹھائیے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ احبکم فی اللہ، مجھے آپ سے بہت محبت ہے، بہت پیار ہے، اور یہ جو درمیان میں فاصلہ ہے مجھے اچھا نہیں لگ رہا بالکل۔ اگر مجھ سے مشورہ کرتے تو میرا دل کرتا آپ میرے قریب آئیں، میں آپ کے قریب آؤں۔ ویسے ہی دشمن نے ہمارے درمیان فاصلے ڈالے ہوئے، ہم تو چاہتے ہیں اللہ یہ سارے فاصلے ختم فرما دے۔ میرے عزیز ساتھیو، سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے بہت ہی محبوب اور خاص بندے ہیں۔ اس لیے کہ یاد رکھنا کہ محبوب کی باتیں ہر ایک سے نہیں کی جاتی۔ آپ میں کسی نے کبھی محبت کی؟ جواب بہت کمزور آ رہا ہے، شرما رہے ہیں سب۔ جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے، جب کسی سے عشق ہو جاتا ہے، تو انسان ہر ایک سے اس کی باتیں نہیں کرتا، خاص دوستوں سے بات کرتا ہے، جن پر اسے اعتماد ہوتا ہے، جن سے بے تکلف ہوتا ہے، یا یوں کہیے جن کو بہت زیادہ قریب رکھتا ہے، ان سے اپنے محبوب کے بارے میں دل کی باتیں کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی پورے راج شاہی کے مسلمانوں میں سے آپ لوگوں کو اس قابل سمجھا کہ اور میرے محمد کی باتیں سن کر جاؤ۔ اس لیے آپ سے کہا کہ آپ اللہ کے خاص لوگ ہیں، خاص بندے ہیں، محبوب بندے ہیں۔ آپ کو مبارک پیش کرتا ہوں۔ سیرت، اور وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرے والد گرامی سفیر اسلام علامہ سید عبد المجید ندیم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جبرائیل کی زبان چاہیے بیان کرنے کے لیے، اور ابو بکر و عمر کا دل چاہیے اس کو سننے کے لیے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بڑا ہی خاص بنایا، اور مجھے یہ کہتے ہوئے
فخر محسوس ہو رہا ہے کہ باقی ساری کائنات کو اللہ نے بائی آرڈر بنایا ہے، صرف محمد ہے جس کو بائی چوائس بنایا ہے۔ باقی پوری کائنات کو اللہ نے حکم دے کر بنایا۔ فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ حق تعالی نے فرمایا میں نے کن کہا آسمان بلند ہو گیا، میں نے کن کہا زمین کا قالین وجود میں آ گیا، میں نے کن کہا سورج دہکنا شروع ہو گیا، میں نے کن کہا چاند چمکنا شروع ہو گیا، میں نے کن کہا ستارے جھلملانے لگے، میں نے کن کہا کھیت لہلانے لگے، میں نے کن کہا سمندر موج زن ہو گئے، دریا متلاطم ہو گئے، میں نے کن کہا گلشن مہکنے لگے، میں نے کن کہا رات کو اندھیرا مل گیا، میں نے کن کہا صبح کو سویرا مل گیا، میں نے کن کہا آسمان سے بارش ٹپکنے لگی۔ کس نے کن کہا راجشاہی والو؟ رات کو میں فرید پور میں تھا غالباً، یا شریعت پور میں تھا مولانا، شریعت پور میں تھا، مولانا یوسف صاحب ہیں، اور وہاں آپ جتنا مجمع تو نہیں تھا، آپ سے کچھ کم تھا، لیکن بھائی رات کے 12 بجے میرا بیان ہوا، اور ابھی کیا وقت ہوا؟ ابھی تو 10 ہوئے، ابھی تو کھانے کا وقت ہے۔ لیکن عزیز ساتھیوں، شریعت پور والوں نے اپنے رب کو اتنا زورے یاد کیا کہ آس پاس کے گھروں سے لوگ نکل کر آ گئے کہ کس پیار سے اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ اس لیے پھر آپ سے پوچھتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ اللہ کا نام محبت سے لیں گے اور اتنا زورے لیں گے کہ آپ کی آواز اللہ کے عرش تک جائے گی انشاءاللہ۔ آسمان کو بلندی عطا کرنے والا کون؟ فرمایا الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کوئی اور نہیں جو اس آسمان کو بغیر ستون کے قائم کر سکے، یہ کرم کرنے والا کون ہے؟ فرمایا الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، کبھی غور کیا تم نے تمہارے لیے اس زمین کا قالین بچھانے والا کون ہے؟ فرمایا انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا، کبھی غور کیا تم نے آسمان سے بارش کے قطرے ٹپکانے والا کون ہے؟ پھر اس بارش کے نتیجے میں زمین سے پھل اگانے والا کون ہے؟ میں ابھی دسترخوان پر تھا ناشتہ کے لیے، آپ کا ناشتہ بھی بڑا ہی بے مثال ہے حضرت۔ ہمارے پاکستان میں ناشتہ صرف فجر کی نماز کے بعد ہوتا ہے، لیکن ماشاءاللہ آپ کے ہاں صبح بھی ناشتہ ہے، دن میں بھی ناشتہ ہے، عصر کے بعد بھی ناشتہ ہے، عشاء سے قبل بھی ناشتہ ہے، اور بیان سے پہلے بھی ناشتہ ہے، ماشاءاللہ۔ میرے سامنے مفتی جمال صاحب کے ادارہ میں دسترخوان بچھایا گیا، ایک پلیٹ میں میرے سامنے اورنج رکھا ہوا تھا، سمجھتے ہیں اورنج؟ ایک پلیٹ میں میرے سامنے
सेब रखा हुआ था, एप्पल। समझते हैं? इंग्लिश तो बहुत समझते हैं आप लोग, माशाल्लाह। क्या करें? एक प्लेट में मेरे सामने ड्रैगन रखा हुआ था। मैं वो फ्रूट देख भी रहा था और कुरान की आयत याद भी कर रहा था। फरमाया अलम तरा अन्नल्लाह अंज़ला मिनस समाई माआ फ़अख़रजना बिही समरातिन मुख़्तलिफ़न अलवानुहा। कभी गौर किया तुमने आसमान से बरसने वाली बारिश का रंग एक, उसकी खुशबू एक, उसका जायका एक, और जिस जमीन पर वो बारिश गिरती है वो जमीन भी एक ही तरह की है। लेकिन राजशाही वालों, कभी सोचा तो करो ना, वो कौन जात है जो एक ही किस्म के पानी और एक ही तरह की जमीन को मिलाकर कभी लाल रंग का ड्रैगन खिलाता है, कभी पीले रंग का ऑरेंज बनाता है। ये कर्म करने वाला कौन है? एक और जगह फरमाया इन्नल्लाह फालिकुल हब्बि वन नवा युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व मुखरिजुल मय्यिति मिनल हय्य ज़ालिकुमुल्लाह फ़अन्ना तुफ़कून। कभी गौर किया तुमने, तुम्हारी जमीन से धान उगाने वाला कौन? भाई ये माइक ऊपर करो थोड़ा सा। तुम तो समझते हो हम मेहनत करते हैं ना, हम ट्रैक्टर चलाते हैं। आपके यहां ट्रैक्टर होता है? जमीन को नरम करते हैं, फिर उसमें बीज डालते हैं धान का, फिर पानी लगाते हैं, फिर खाद डालते हैं, यूरिया। हमारा नफ्स हमें कहता है तुमने बड़ी मेहनत की है इसीलिए तो धान उग रहा है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया जमीन से धान का निकलना तुम्हारी मेहनत का कमाल नहीं है, रब के करम का इजहार है। तुम तो बीज डाल के अपने घर चले जाते हो ना, वो तो बीज जमीन के अंदर चला जाता है, किसी को नजर भी नहीं आता। कौन सी जमीन? वही जमीन जिसमें लोहा भी दफन करो खराब हो जाएगा, वही जमीन जिसमें लकड़ी दफन करो खराब हो जाएगी, वही जमीन जिसमें मैयत को दफन करो गल सड़ जाएगी। लेकिन जब तुम अपने धान का बीज जमीन में डालते हो, वो जमीन अल्लाह से कहती है इलाहुल आलमीन, तेरे गुनाहगार बंदे ने अपना बीज मेरे सीने में डाला है, मुझे इजाजत दीजिए इसके बीज को खराब कर दूं। हक ताला फरमाते ना ना, बंदा गुनाहगार है तो क्या हुआ, रब तो अरहमुर राहिमीन है ना। इसने तेरे हवाले नहीं किया अपना बीज, इसने तुझ पर एतमाद नहीं किया, इसने तो मेरी रहमत पर यकीन करके बीज डाला है। अब मेरा ऑर्डर सुनो, अब मेरा हुक्म सुनो, मेरे गुनाहगार बंदे के धान के बीज को खराब करने की इजाजत नहीं, बल्कि इसके एक बीज को 1000 बीजों में तब्दील करके वापस लौटाना है। दालिकुमुल्लाह, ये कर्म करने वाला कौन है? फरमाया व इन्ना लकुम फिल अनआमि लइब्रा व इन्ना लकुम फिल अनआमि लइब्रा। दूध पीते हो ना राजशाही वालों, दूध पिया करते हो ना, कौन दूध दे रहा है? हम तो समझते हैं बकरी दूध दे रही है, हम तो समझते हैं गाय से दूध मिल रहा है,
ہم تو سمجھتے ہیں بھینس دودھ دے رہی ہے، ہم تو سمجھتے ہیں اونٹنی سے دودھ مل رہا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا نا، یہ غلط فہمی دور کر لو نا، نہ بکری سے دودھ مل رہا، نہ گائے دودھ دے رہی، نہ بھینس دودھ دے رہی، تو یا اللہ کس کا کرم ہے بتائیے نا۔ رب العالمین نے فرمایا نسقیکم مما فی بطونی، ساری کائنات کے انسانوں کو دودھ پلانے والا کون ہے؟ پوری کائنات کو اللہ نے بنایا اور امر کن سے بنایا، اور کسی مخلوق پہ اللہ نے ناز نہیں کیا۔ ناز، پتہ نہیں آپ لوگ ناز کو کیا کہتے ہیں، فخر نہیں کیا، گرو، کسی مخلوق پر اللہ نے گرو نہیں کیا۔ آسمان کو بنایا، گرو نہیں کیا، زمین کو بنایا، گرو نہیں کیا، سورج کو دہکایا، گرو نہیں کیا، چاند کو چمکایا، گرو نہیں کیا، پہاڑوں کو بنایا، گرو نہیں کیا، سمندروں کو بہایا، گرو نہیں کیا، بارش کو ٹپکایا، گرو نہیں کیا، رات کو اندھیرا دیا، گرو نہیں کیا۔ ساری کائنات کو اللہ نے بنایا، کسی مخلوق پر اللہ نے گرو نہیں فرمایا۔ بس ایک ذات ہے اللہ کا، ایک محبوب ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ نہیں، ایسے نہیں، درود شریف ایسے نہیں پڑھنا کہ جیسے آپ کو سردی محسوس ہو رہی ہے۔ ایسا درود پڑھیے نا راجشاہی والو کہ ابھی ابھی اللہ ہماری آواز کو مسجد نبوی تک پہنچا دے۔ ایسا درود پڑھیے کہ اللہ کی طرف سے ہم سب کے لیے جنت الفردوس کا ویزا لگ جائے۔ صلی اللہ واحد ذات ہے، واحد ذات ہے جس کی تخلیق پر اللہ نے ناز فرمایا ہے، واحد ذات ہے کہ ساری کائنات کو اللہ نے حکم دے کر بنایا، اپنے محبوب کو پیار کے دستے قدرت سے بنایا ہے۔ باقی ساری کائنات کو اللہ نے اپنی مرضی سے بنایا، بس محمد ہے جس کو اللہ نے محمد کی مرضی سے بنایا صلی اللہ، اور ایسا حسین بنایا، ایسا خوبصورت بنایا، ایسا محبوب جس کے چہرے کو دیکھ کر کئی صحابہ نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا۔ میں ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں، ایک مشہور شاعر گزرے ہیں جن کو شاعر رسول بھی کہا جاتا ہے۔ آپ سب سمجھ رہے ہو میری باتیں؟ ترجمہ کی ضرورت تو نہیں ہے، مولانا بیٹھے ہیں اگر آپ کو کہیں ضرورت ہو تو۔ ایک مشہور شاعر گزرے ہیں جن کو شاعر رسول بھی کہا جاتا ہے، اور جن کی مشہور نعت ہے وہ احسن من کا لم تر قط عینی، سنا ہوگا آپ نے، کیا نام ہے ان کا؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب صحابی کا نام لیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ رضی اللہ تعالی عنہ، اور جب صحابیہ کا نام لیں گے تو رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے قبل بھی حسان بن ثابت مشہور شاعر تھے، اور 60 سال کی عمر تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور ان کی جو شاعری تھی قبل از اسلام، اس کی وجہ شہرت مدح نہیں تھی، ذم تھا۔ یعنی وہ دشمن کے مذاق اڑانے کے ماہر تھے، دشمن کی ہوٹنگ کرنے کے ماہر تھے۔ اور میں آپ کو بتاؤں عزیز علماء کرام، تلوار وہاں تک نہیں پہنچتی تھی جہاں حسان کے اشعار پہنچ جاتے تھے۔ ایک روز مشرکین آئے
हस्सान के पास और आकर कहने लगे, हस्सान आपके लिए हम दराहिम लाए हैं, दनानीर लाए हैं, यमन की चादरें लेकर आए हैं, ऊंट भी लाने का इरादा रखते हैं, हमारा हदिया कबूल फरमा लीजिए। हजरत हस्सान फरमाने लगे, तुम बड़े चालाक लोग हो, तुम मुफ्त में किसी को हदिया नहीं देते, इस हदिये के पीछे कोई साजिश है, तुम्हारा कोई मफाद है, कोई मकसद है, मुझे वो बताओ कि मुझसे काम क्या है जिसकी उजरत लेकर आए। अगर वो काम मुनासिब होगा, मेरे करने का होगा, तो तुम्हारा हदिया कबूल करूंगा, अगर मेरे करने का काम नहीं होगा, मैं तुम्हारा हदिया कबूल नहीं करूंगा। वो मुशरिकीन कहने लगे, हस्सान आप तो हमें समझ गए हो, वाकई हम तो एक काम लेकर आए हैं आपके पास। हस्सान ने कहा, बताओ क्या काम है। कहने लगे, काम बड़ा आसान है, हमारा एक अजीज है, रिश्तेदार है, पड़ोसी है, हम उससे बड़े परेशान हैं, उसका नाम है मोहम्मद। आपको तो दुरूद पढ़ना चाहिए, वो तो मुशरिक थे, नहीं पढ़ते थे। हाँ, सल्लल्लाहु। हस्सान कहने लगे, क्या हुआ उसे? वो मुशरिक कहने लगे, जी हम बड़े परेशान हैं, जब से वो आया है वो हमारे बुतों की नफी करता है, हमारे देवताओं को बुरा कहता है, हमारी मूर्ति का इंकार करता है, वो कहता है कि लात मनात उज्जा और हबल से कुछ भी नहीं होता। हम तो बड़े परेशान हैं और हम इस बात पर परेशान हैं कि जितना हम लोगों को मना करते हैं उसके करीब जाने से, लोग उसके करीब जाते हैं और उसके गुलाम बन जाते हैं, उससे मोहब्बत करने लगते हैं। तो हस्सान कहने लगे, भाई मैं क्या करूं, ये तो तुम्हारा मसला है, मेरे पास क्यों आए हो? वो मुशरिक कहने लगे, हस्सान आपके पास इसलिए आए हैं, आप मोहम्मद के खिलाफ कुछ अशार बनाओ, लोग आपके अशार पर बड़ा एतमाद करते हैं, हम चाहते हैं आप ऐसे अशार बनाओ कि उनको सुनकर लोग मोहम्मद से मोहब्बत न करें, नफरत करें। भोजन समझ रहे हो? हस्सान कहने लगे, अच्छा ये तो कोई मुश्किल काम नहीं, मुझे तो मलका हासिल है इस काम में, मेरे पास तो महारत है इस काम की, मैं बनाऊंगा अशार, ठीक है, लेकिन एक काम तुम्हें भी करना होगा ना। मुशरिक कहने लगे, कौन सा काम? तो हस्सान कहने लगे, देखो मोहम्मद जो है वो तुम्हारा रिश्तेदार है, तुम्हारा पड़ोसी है, तुम्हारे अंदर रहता है, तुम्हारे अंदर खाता पीता है, चलता फिरता है, उठता बैठता है, सोता जागता है, हंसता रोता है, बिजनेस करता है, तुम उसको अच्छी तरह जानते हो, मैंने तो कभी उनसे मुलाकात ही नहीं की, न मैं उनके बारे में तफसीलात जानता हूं। तुम एक काम करो, अगर मोहम्मद में कोई ऐब है, कोई कमी है तो मुझे बता दो, उस ऐब को बुनियाद बनाकर मैं शायरी करूंगा। पता नहीं ये बात आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हस्सान कहने लगे, अगर मोहम्मद में कोई ऐब है, कोई कमी है, कोई नक्स है, वो मुझे बताओ ताकि मैं उस कमी को बुनियाद बनाकर उस पर इमारत तामीर करूंगा शायरी की। तो अजीज साथियों और मेरे दिल के करीब नौजवानों, गौर से सुनना ये बात। वो मुशरिक कहने लगे, हस्सान 40 साल हो गए हम अब्दुल्ला के यतीम को देख रहे हैं, आमना के लाल का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, हमने उसका बचपन भी देखा, हमने उसका लड़कपन भी देखा, हमने उसकी जवानी भी देखी, हमने उसकी तिजारत भी देखी, हमने उसकी मुस्कुराहट भी देखी, हमने उसके आंसू भी देखे, हमने उसको उठते भी देखा, बैठते भी देखा। लात और मनात की कसम खाकर कहते हैं, हमने आज तक मोहम्मद में
کوئی عیب نظر نہیں آیا. تو حسان فرمانے لگے اگر تم نے اس کے اندر کوئی عیب نہیں دیکھا تو میں کیسے جھوٹے اشعار بناؤں؟ میں تو کوئی جھوٹا شاعر نہیں ہوں نا. میں نہیں چاہتا کہ میں کوئی جھوٹ بولوں اور کل کو مجھے بے عزتی گوارا کرنا پڑے. تو وہ مشرک بڑے چالاک تھے. کہنے لگے حسان ایسا کرو ہم آپ کا ہدیہ بڑھا دیتے ہیں, آپ عیب تلاش کرنے والا کام بھی خود کرو. سمجھ رہے ہیں؟ عیب آپ خود تلاش کرو, کمی آپ خود تلاش کرو, شاعری بھی آپ کرو, ہم آپ کا ہدیہ ڈبل کر دیں گے. حسان فرمانے لگے مجھے کیا پتا محمد کہاں ہیں, میں کیسے ان کو ملوں, میرا تو ان سے کوئی تعلق نہیں. وہ کہنے لگے ہم آپ کو بتاتے ہیں نا, وہ ایک راستہ ہے وہاں سے روزانہ محمد گزرتے ہیں صلی اللہ. مشرک کہنے لگے حسان اس راستے میں بیٹھ جاؤ, وہاں سے گزریں گے, تم ان کے بال دیکھنا, ان کی چال دیکھنا, ان کے رخسار دیکھنا, ان کے ہونٹ دیکھنا, ان کے ہاتھ دیکھنا, ان کی قد و قامت دیکھنا, کہیں نہ کہیں تمہیں کوئی نہ کوئی عیب نظر آ جائے گا, بس اس عیب کو بنیاد بنا کے اشعار بنا دے. حسان نے فرمایا اچھا دیکھ لیتے. چلے گئے حسان, اس راستے میں جا کر بیٹھ گئے کہ جب یہاں سے محمد گزرے گا تو میں اس کا تنقیدی جائزہ لوں گا. تنقیدی, تعریفی نہیں, محبت کی نظر لے کر نہیں بیٹھے تھے, تنقید کی نگاہ لے کر بیٹھے تھے کہ دیکھو تو صحیح کیسا ہے, چلتا کیسا ہے, اٹھتا کیسا ہے, اس کا چہرہ کیسا ہے, اس کا ماتھا کیسا ہے, دیکھو تو صحیح نا. حسان فرماتے ہیں میں اس راستے میں جا کر بیٹھ گیا. تھوڑی ہی دیر گزری تھی, اچانک ہواؤں میں خوشبو پیدا ہو گئی. فرماتے میں نے ایسے دیکھا, بائیں دیکھا, سامنے دیکھا, پیچھے دیکھا, نظر کوئی نہیں آ رہا, لیکن خوشبو ہے کہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. میں بڑا حیران ہوا. تھوڑی دیر گزری تھی کہ اچانک اللہ کا محبوب آتے ہوئے دکھائی دیا. اللہ اکبر. حسان فرماتے ہیں جب محمد کے چہرے پر نظر گئی نا تو میں نے اپنا دل نکال کر محمد کے قدموں میں رکھ دیا. میرے آقا کو نہیں پتا کہ حسان کیا سوچ رہا ہے, کیوں بیٹھا ہوا ہے, کس لیے مجھے دیکھ رہا ہے. میرے آقا تو نظر جھکا کے اپنے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس راستے سے معمول کے مطابق جا رہے ہیں. اور عزیز علماء کرام, وہیں بیٹھے بیٹھے حسان ابن ثابت نے اپنی زندگی کی پہلی نعت بنائی. پہلی نعت, باقی ساری نعتیں قبول اسلام کے بعد میں ہیں. یہ نعت کلمہ پڑھنے سے پہلے کی ہے, اور دل کرتا ہے آپ کو سنا دوں. ہے تو عربی میں, جو عربی سمجھتے ہیں وہ تو انشاءاللہ یہ نعت سمجھ جائیں گے, لیکن جو عربی نہیں سمجھتے ہیں وہ مجھ سے وعدہ کریں کہ انشاءاللہ اپنے بچوں کو قومی مدارس میں داخل کروائیں گے انشاءاللہ. فرمایا لما رأيت انوارہ سطعت, لما رأيت انوارہ سطعت, وضعت من خیفتی کفی على بصری, خوفا على بصری من حسن صورته, فلست انظره الا على قدری, فروح من النور في جسم من القمر,
کحلیۃ نسجت بالانجم الزہری. گویا حسان نے کہا محمد کو دیکھ کر مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے 14ویں رات کا چاند کپڑے پہن کر فرش زمین پر اتر آیا ہو. گویا حسان کہہ رہے محمد کو دیکھ کر مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے ساری کائنات کا حسن و جمال سمٹ کر محمد کے چہرے میں جمع ہو گیا ہو. صلی اللہ. گویا کہ حسان ابن ثابت نے یوں کہا کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے. سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے. صلی اللہ. ایسا حسین بنایا اللہ نے اپنے محبوب کو، ایسا جمیل بنایا کہ حسان نے محمد عربی کے چہرے کو دیکھ کر کفر سے توبہ کر لی. وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر چلے گئے. کفار کا لایا ہوا سارا مال اکٹھا کیا، سارے دراہم، سارے دنانیر، ساری چادریں اکٹھی کر لیں اور جا کر سیدھا مشرکین کے پاس چلے گئے. وہ سارا ہدیہ ان کے منہ پر دے مارا اور کہنے لگے تم کتنے نادان ہو، ابلیس کے غلام ہو، مجھے کس کام پر بھیج دیا تم نے؟ محمد میں عیب ڈھونڈنے کے لیے. ارے بے وقوفو، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں محمد میں عیب موجود ہونا تو دور کی بات، اللہ نے عیب کو، نقص کو، کمی کو محمد کے قریب سے بھی نہیں گزارا ہے. مشرک کہنے لگے حسان یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ ہم نے تو آپ کو کلام بنانے بھیجا تھا نا، یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ وہ حسان کہنے لگے تم نے کلام بنانے بھیجا، اللہ نے میرا کام بنا دیا. اب تم سب گواہ ہو جاؤ، تم سب گواہ ہو جاؤ. چھپا کر نہیں کہہ رہا، بتا رہا ہوں تمہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ایسا حسین بنایا اللہ نے ہمارے محبوب کو، جن کا چہرہ دیکھ کر حسان نے بھی اسلام قبول کر لیا. ایسا خوبصورت بنایا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما رہی ہیں اللہ نے ہمارے نبی کو کیسا بنایا. فرماتی ہیں رأسہ من البرکہ وصدرہ من الرحمہ ورجلاہ من الاستقامہ وَيَدَاهُ مِنَ السَّخَاوَةِ وَقَلْبُهُ مِنَ الْإِيمَانِ وَشَفَتَاهُ مِنَ الْحَمْدِ وَلِسَانُهُ مِنَ الذِّكْرِ وَعَيْنَاهُ مِنَ الْحَيَاءِ وَوَجْهُهُ مِنَ الرَّضَاءِ. صلی اللہ. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما رہی ہیں اللہ نے اپنے محبوب کے سر اقدس کو برکتوں کا استعارہ بنایا. اللہ نے اپنے محبوب کے سینے کو رحمتوں کا خزینہ بنایا. اللہ نے اپنے محبوب کے دل کو ایمان کا مخزن بنایا. پہاڑوں میں وہ استقامت نہیں جو اللہ نے محمد کے قدموں میں استقامت رکھی. ہواؤں میں وہ سخاوت نہیں، وہ عمومیت نہیں جو اللہ نے محمد کے ہاتھ میں سخاوت رکھی. صلی اللہ. سیدہ عائشہ فرما رہی ہیں اللہ نے اپنے محبوب کی آنکھوں کو حیا میں امام بنایا. فرماتی ہیں عرب کی بیٹیوں کی آنکھ میں بھی وہ حیا نہیں تھی
جو اللہ نے اپنے محبوب محمد کی آنکھ میں حیا رکھی تھی، ایسا محبوب بنایا اللہ نے کہ لیس بفظ ولا غلیظ، میرے آقا کی زبان سے بھی پھول جھڑتے تھے، مکھن میں بھی وہ نرمی نہیں تھی جو محمد کے دل میں نرمی تھی۔ ولا يدفع السیئۃ بالسیئۃ، میرے آقا نے کبھی کسی کی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا، کبھی کسی برے کام کو برداشت نہیں کیا، لیکن برائی کا بدلہ کبھی برائی سے نہیں دیا۔ من انتقم لنفسه ابدا، اگر کسی نے ہمارے آقا پر ظلم کیا، اپنی ذات کی وجہ سے میرے آقا نے کبھی انتقام نہیں لیا۔ وہ دیکھیے نا، ایک مرتبہ ہمارے آقا صفا پہاڑ پر بیٹھے ہوئے ہیں، ابو جہل آ گیا، آ کر ہمارے نبی کو برا بھلا کہنے لگا، ان کی بے اکرامی کرنے لگا، توہین آمیز الفاظ کہنے لگا، لیکن قربان جاؤں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ ہم تو بڑی جلدی غصے میں آ جاتے ہیں نا، ہمارا صبر تو بڑی جلدی ٹوٹ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں اس نے ایک گالی دی ہے، میں 2 گالیاں دوں گا۔ قربان جاؤں رحمت عالم پر، جتنا ابو جہل کا غصہ بڑھتا گیا اتنا محمد کا صبر بڑھتا گیا۔ میرے آقا نے آنکھ اٹھا کر بھی ابو جہل کی طرف نہیں دیکھا، وہ اور زیادہ غصے ہو گیا، قریب سے ایک پتھر اٹھایا اور میرے محبوب کی طرف پھینک دیا۔ وہ پتھر اڑتا ہوا آیا، رحمت عالم کے سر اقدس پر لگا، میرے آقا کا سر زخمی ہو گیا، وہاں سے خون نکلنے لگا۔ اس کے باوجود بھی میرے آقا نے کوئی سخت بات زبان سے نہیں نکالی، خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر دار ارقم میں تشریف لے گئے۔ پورے مکہ میں یہ بات پھیل گئی کہ ابو جہل نے محمد عربی کو زخمی کر دیا ہے، سب لوگ مذاق اڑانے لگے، سب لوگ باتیں بتانے لگے۔ اتنے میں ہمارے آقا کے چچا محترم سیدنا حمزہ تک بھی خبر پہنچ گئی، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان کو غصہ آیا کہ میرے بھتیجا یتیم تھا، کسی نے اس کی مدد نہیں کی، ابو جہل کی یہ جرت کیسے ہوئی کہ اس نے میرے بھتیجے کو زخمی کر دیا۔ اپنے گھر سے کمان اٹھائی اور جا کر ابو جہل کے سر پر زور سے ماری، اس کا خون بھی بہنا شروع ہو گیا، سر زخمی ہو گیا۔ سیدنا حمزہ وہاں سے واپس آئے، تیز قدموں سے چلتے ہوئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہنے لگے بھتیجے مبارکباد ہو، تیرے دشمن کو بھی زخمی کر کے آیا ہوں۔ ابو جہل نے تجھے زخمی کیا، میں تیرا بدلہ لے کر آیا ہوں تاکہ تو خوش ہو جائے، تیرے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے۔ لیکن راجشاہی والوں، میرے اور آپ کے نبی نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان آپ کے بدلہ لینے پر، ابو جہل کو زخمی کرنے پر، اس کا خون بہانے پر مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی، مجھے کوئی راحت نہیں ملی، مجھے کوئی مسرت نہیں ہوئی۔ سیدنا حمزہ نے پوچھا بیٹے بتاؤ نا پھر تمہیں کیسے خوشی ہوگی؟ میں تو تمہیں خوش کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تو تمہارے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنے آیا ہوں۔ رحمت عالم نے فرمایا چچا اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو پھر اسی اللہ کا کلمہ پڑھ لو نا جس اللہ کا کلمہ محمد پڑھ رہا ہے صلی اللہ۔ اور پھر سیدنا حمزہ نے اسلام قبول کیا اس موقع پر۔ لا يدفع السیئات بالسیئات، اللہ نے اپنے نبی جیسا کوئی اور بنایا ہی نہیں عزیز دوستو۔ اس لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیال رکھنا، دیکھنا خیال رکھنا،
لا نبی بعدی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، جس کا ترجمہ میں ایسے کرتا ہوں کہ اللہ کے خزانے کا سب سے قیمتی ایک ہی ہیرا تھا، محمد مصطفیٰ، جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرما دیا۔ اب ہمارا یہ ایمان ہے کہ قیامت تک اللہ کے محبوب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہم برداشت نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کا کیا خیال ہے، برداشت کر لو گے؟ جی نہیں، آہستہ کہہ رہے ہیں۔ آج کل میں نے سنا ہے قادیانی بڑا پیسہ دے رہے ہیں لوگوں کو، قادیانی لالچ دے رہے ہیں کہ وہ مرزے کو بھی نبی مان لو، ہم تمہیں امریکہ کی نیشنلٹی دلوائیں گے۔ مرزا جانتے ہو مرزا کو؟ کون تھا؟ کیا نام تھا اس کا کمبخت کا؟ جی ارے نہیں بھائی، وہ غلام احمد تھوڑی تھا، اس کو تو میں غلام ابلیس کہتا۔ وہ کون ہوتا ہے اپنے آپ کو محمد کا غلام بتانے والا؟ رب کعبہ کی قسم، مرزا غلام احمد نہیں تھا، وہ غلام ابلیس تھا۔ ارے محمد کے غلام تو راجشاہی میں بیٹھے ہوئے ہیں، تم ہو احمد کے غلام، تم ہو محمد کے غلام۔ ارے وہ تو پاگل تھا کمبا، وہ تو پاگل تھا، پاگل۔ پتا ہے آپ کو، جب کوٹ پہنتا تھا نیچے کا بٹن اوپر لگاتا تھا، اوپر کا بٹن نیچے لگاتا تھا۔ یہ کوئی نبی تھا کمبخت؟ یہ تو بدبخت تھا، اس پر تو اس کے استادوں کی پھٹکار تھی۔ جیب میں گڑ بھی رکھتا تھا، مٹی کا ڈھیلا بھی رکھتا تھا، ڈھیلا مٹی ٹکڑا، گڈ۔ ایک جیب میں گڑ رکھتا تھا کہ بھوک لگے گی تو گڑ کھاؤں گا، اور دوسری جیب میں مٹی ٹکڑا رکھتا تھا کہ استنجا کروں گا۔ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کبھی کبھی مٹی کھا لیا کرتا تھا، گڑ سے استنجا کر لیا کرتا تھا۔ ایسے کو نبی مانو گے؟ ارے جو پاگل کو نبی مانتا ہے وہ خود بھی پاگل ہی ہوتا ہے بھائی۔ آپ کے پابنا میں ہے نا کوئی مولانا یوسف صاحب، کیا بتایا تھا آپ نے مجھے؟ ہے نا کچھ عقل مندوں کا ہسپتال؟ کن کا ہسپتال ہے وہ؟ میں حکومت بنگلہ دیش سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی جیل، اپنا ہسپتال بڑا کر لیجئے اور سارے قادیانیوں کو داخل کروا دیجئے پلیز، جن کو محمد میں اور مرزے میں فرق ہی نظر نہیں آتا۔ یہ کیا میں نے پہنا ہوا ہے؟ مرزا بھی پہنتا تھا، پتا ہے آپ کو؟ پہنتا تھا کمبخت، لیکن پگڑی کے بجائے اپنی استری کی شلوار پہن کے آتا تھا۔ سچ بتا رہا ہوں، مذاق نہیں کر رہا ہوں، اس کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ہمارے بیچارے نوجوان بچے اس کی کتابیں پڑھتے نہیں ہیں، بس قادیانیوں کی بات سن کر متاثر ہو جاتے ہیں۔ ایک دن صبح فجر کے وقت مسجد میں آیا تو لوگوں نے دیکھا بیوی کی شلوار پہنی ہوئی ہے، کہنے لگا مرزا صاحب یہ کیا کر کے آئے ہو؟ اچھا اگر کالے رنگ کی شلوار ہوتی، شلوار سمجھتے ہیں؟ سلوار، اگر کوئی سفید رنگ کی سروال ہوتی، کالے رنگ کی سروال ہوتی تو لوگ سمجھتے پگڑی پہن، وہ تو لال رنگ کی سروال پہنی ہوئی تھی۔ لوگوں نے کہا مرزا جی یہ کیا پہن کر آ گئے ہو؟ کہتا اوئے ہوئے وہ لائٹ نہیں تھی تو میں سمجھا پگڑی ہے، مجھے کیا پتا تھا بشیرے کی اماں کی شلوار پہن کے آ گئے ہو۔ راجشاہی والو،
مجھ سے وعدہ کرو کہ ایسے بدبخت تو کیا کوئی بڑے سے بڑا پی ایچ ڈی بھی آ جائے، رب کعبہ کی قسم محمد کے بعد قیامت تک کسی اور کو نبی نہیں مانیں گے۔ اگر جان دینا پڑی، اگر گولیاں کھانی پڑی تو جان دو گے یا ڈر جاؤ گے؟ جان دو گے یا گھبراؤ گے؟ اگر اولاد قربان کرنی پڑی تو اولاد قربان کرو گے یا گھبراؤ گے؟ ہم وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ جو قربانی دینی پڑی ہم دیں گے، لیکن اپنے نبی کے بعد کسی جھوٹے کو، کسی جعلی کو، کسی ذلی کو، کسی بروزی کو نبی تسلیم نہیں کریں گے۔ پکا وعدہ کرتے ہو؟ لگا بھائی۔ آواز نہیں آ رہی تمہاری؟ یہ نعرہ اتنا اونچا لگاؤ کہ پورے بنگلہ دیش میں گونجے، کافر کافر۔ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی تمہاری؟ میں چاہتا ہوں اتنی اونچی آواز ہو کہ انگلینڈ میں بیٹھنے والا مرزا تمہاری آواز سن کر وہیں اس کو واش روم جانا پڑے۔ لگاؤ نعرہ۔ راجشاہی والوں، میں چاہتا ہوں آج ہم یہ فیصلہ کریں کہ انشاءاللہ جب تک حکومت قادیانیوں کو قانون میں کافر قرار نہیں دے گی ہم اطمینان سے نہیں بیٹھیں گے۔ ہم انشاءاللہ اپنے اکابر علماء کرام اور حفاظت اسلام تنظیم کے حکم کا انتظار کریں گے۔ جس روز علماء ہمیں بلائیں گے ہم دکان چھوڑیں گے، گھر کو چھوڑیں گے، کھیت چھوڑیں گے، کاروبار چھوڑیں گے، ارے اولاد چھوڑیں گے اور سڑکوں پہ آ کر قادیانیوں کو کافر قرار دلوائیں گے۔ وعدہ کرتے ہو میرے ساتھ؟ جو وعدہ کرتے ہیں ہاتھ اونچا کریں۔ عزیز دوستو، یہ جذبہ ٹھنڈا نہیں ہونے دینا، یہ جذبہ ٹھنڈا نہیں ہونے دینا، اس لیے کہ عقیدہ تحفظ ختم نبوت ہمارے ایمان کا معاملہ ہے۔ جیسے ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے بعد کسی کی عبادت جائز نہیں، اسی طرح ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ محمد مصطفیٰ کے بعد کسی کی نبوت کی گنجائش نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ ہم خود بھی اپنی زندگی میں آخری سانس تک اس عقیدے پر قائم رہیں گے اور اپنی اولاد کو بھی، اپنے بیٹیوں کو بھی، اپنے چھیلوں کو بھی، اپنے بھائیوں کو بھی، بہنوں کو بھی اسی عقیدے پر
استقامت کے ساتھ قائم رہنے کی تلقین کرتے رہیں گے